نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ہر گھر میں، پوری دنیا میں خاندان اگر آباد ہو سکتے ہیں تو دو چیزوں کے ذریعے سے، دو کاموں کے ذریعے سے آباد ہو سکتے ہیں۔ ایک مشورہ اور دوسرا منصوبہ۔ مشورہ اور منصوبہ اجتماعی زندگی میں، گھریلو زندگی میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سالن کا مشورہ بھی اپنی عورتوں سے کیا کرتے تھے کہ سالن کیا بنایا جانا چاہیے۔ مشورہ اپنی بیوی سے، مشورہ اپنے ماں باپ سے، مشورہ اپنی اولاد سے، مشورہ اپنے ملازمین سے، اور اگر سسرال میں ہے تو مشورہ اپنے ساس سسرے سے، دیورانی جٹھانی سے۔ مشورہ اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ گھر کی تعمیر کیسے ہو۔ مشورہ اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ آج ہم ناشتہ کب کریں گے، کب پکائیں گے، دوپہر کا کھانا کب کھائیں گے، کب پکائیں گے، 5 وقت کی نمازیں کس وقت گھر میں ادا کی جائیں گی عورتوں کی طرف سے۔ مشورہ اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم کے کس میدان میں آگے بڑھایا جائے، تجارت کے کس میدان میں آگے بڑھایا جائے۔ مشورہ کرنے کے لیے ٹھنڈے دماغ چاہیے، مشورہ کرنے کے لیے پکی معلومات چاہیے، گہرا تجربہ چاہیے۔ اس کے لیے اپنے بڑوں سے تعلق بھی رکھنا پڑے گا، بڑوں کو بڑوں سے تعلق رکھنا پڑے گا، خاندان کے بڑے کو بڑے اللہ والوں سے تعلق رکھنا پڑے گا۔ مشورہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کی شادی ہونے والی ہے، کسی کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھانا ہے، اس کے لیے پیسوں کی بچت کیسے ہو، منصوبہ، مشورہ، منصوبہ۔ لوگ آتے رہتے ہیں، دیکھنے کو ملتا ہے 2 بھائی کماتے ہیں، 4 بھائی کماتے ہیں، لیکن منمانی کرتے ہیں، منصوبہ بندی نہیں ہے۔ گھر کے ذمہ دار کے پاس ایک جگہ جمع نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی بیماری اور بڑا خرچ آ جائے، ادھر ادھر جائز ناجائز سود کے قرضے اٹھانے پڑتے ہیں، رہن کے قرضے اٹھانے پڑتے ہیں، مشورے اور منصوبے کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر مشورہ ہوتا ہے تو سب کی عقلیں استعمال ہوتی ہیں، مشورہ ہوتا ہے تو سب کے دلوں میں اور فکروں میں یکسانیت آ جاتی ہے۔ اپنے سے چھوٹے کی رائے کو سننے کی نرمی آدمی کے اندر ہونا چاہیے۔ سونے جاگنے کے اوقات ہی طے نہیں ہے، جب چاہے جب کوئی آتا ہے، جب چاہے جب سو جاتا ہے، جب چاہے جب دسترخوان لگانا پڑتا ہے۔ بیچاری عورتیں اشراق کب پڑھیں گی، تہجد کب پڑھیں گی، تلاوت کب کریں گی، تعلیم کب کریں گی، اڑوس پڑوس میں عیادت کے لیے کب جائیں گی، عالم کورس کب کریں گی، آس پاس ماحول کیسے بنائیں گی، سونے کھانے کے نظام کے بے قابو ہونے کی وجہ سے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اینٹوں کے جوڑنے سے گھر نہیں بنتا، دلوں کے جوڑنے سے گھر بنتا ہے۔ بدگمانیاں نکل جاتی ہیں،
غیبتوں کے لیے زبانیں رک جاتی ہیں. بہت ہی سمجھداری کہ یہ بچہ زیادہ محنت کرتا ہے، اس کو کیسا لے کر چلے. ایک بچہ بالکل محنت نہیں کرتا ہے، اس کو کیسے لے کر چلے. اس کے لیے تدبیر کیا کی جائے. خاندانوں کی آبادی میں ان چیزوں کا بہت بڑا دخل ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے حساس موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو جانور ذبح کرنے، بال مونڈنے، واپس مدینہ پاک عمرے کے بغیر چلنے کے لیے کہا. صحابہ کھڑے ہی نہیں ہو رہے، اپنی جگہ سے ہمت نہیں کر رہے، غم سے ٹوٹے ہوئے ہیں. دشمنوں پر بڑا غصہ ہے، اتنے سال کے بعد آئے ہیں، خالی ہاتھ کیسے چلے جائیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رائے دی. انہوں نے جوڑنے والی بات کہی، توڑنے والی بات نہیں کہی. فاصلے کم کرنے والی بات کہی، فاصلے بڑھانے والی بات نہیں کہی. اس کا بہت سلیقہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسی بات کرے کہ جس سے جلتی آگ میں پانی پڑے، تیل نہ پڑے. آدمی کو سوچنا پڑتا ہے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قوم میری بات نہیں مانتی ہے. آپ بڑے دکھی تھے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے عمل کو دیکھ کر کے یہ اٹھ کیوں نہیں رہے ہیں، واپسی کی تیاری کیوں نہیں کر رہے ہیں. حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے جانور کو ذبح کر دیں، بال کو مونڈ لیں، تو پھر آپ کو دیکھ کر سب کرنے لگ جائیں گے. اب بتائیے کتنا حکمت والا مشورہ ہے. حکمت کا مزاج ہونا چاہیے، حکومت کا نہیں ہونا چاہیے. اور جتنا جلدی ہمارا غصہ بے قابو ہو جائے گا اتنی جلدی مجلس ختم ہو جائے گی. اپنی سمدھی کے ساتھ آدمی بیٹھا ہے، اپنی بہو کے ساتھ بیٹھی ہے، اپنی ساس کے ساتھ بیٹھی ہے، اپنے بھائی کے ساتھ آدمی بیٹھا ہے، تو جتنا جلدی غصہ بے قابو ہوگا اتنی جلدی مجلس ختم ہو جائے گی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپریشن کرنے کے لیے ڈاکٹر کے شوگر بی پی کا بھی نارمل ہونا ضروری ہے، مریض کے شوگر بی پی کا بھی نارمل ہونا ضروری ہے. مریض کے شوگر بی پی کو نارمل کرنے کے لیے ڈاکٹر مہینوں انتظار کرتا ہے. نہیں بھائی، ابھی شوگر بی پی آپ کا اب نارمل ہے، ہم علاج نہیں کریں گے، سرجری نہیں کریں گے، آپریشن نہیں کریں گے. اور اگر خود ڈاکٹر کا شوگر بی پی اب نارمل ہو، بے قابو ہو، ٹینشن میں ہو، تو چھری ادھر کی ادھر چل جائے گی، قینچی پیٹ میں چھٹ جائے گی، رگ ادھر کی ادھر بہنے لگ جائے گی، نقصان ہوگا، جان چلی جائے گی. اسی لیے مشورے میں بیٹھنے والے، گھریلو مشوروں میں بطور خاص آدمی مسجد کے مشورے میں، کمیٹی کے مشورے میں، مدرسے کے مشورے میں، اجنبیوں کے مشورے میں صبر و تحمل سے کام لیتا ہے. لیکن گھر کے مشورے میں اپنی بیوی، اپنی اولاد، اپنے بھائی، اپنے باپ کے ساتھ مشورے میں بے قابو جلدی ہو جاتا ہے. تو میری پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کا نظام مشورے اور منصوبے سے چلانا چاہیے. ترقی کا راز یہی ہے، صلہ رحمی کا طریقہ یہی ہے، نسلوں کے آباد کرنے کا راستہ یہی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھرانے کو آباد فرمائے.